السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کے اندر ایک بڑا حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ اگر آپ اس واقعہ کا حوالہ جاننا چاہتے ہوں تو میرے دوستو آپ کمنٹس کے اندر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور مزید میرے دوستو ایسے اسلامک سچے واقعات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے جس کو زید بن اسلم نے اپنے والد کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کوے کو بھی اتنا مشابہ نہیں دیکھا کہ جتنا یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی ایک کوا دوسرے کوے کے اتنے مشابہ نہیں ہوتا جتنا کہ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے مشابہ تھے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جب کہ وہ مر چکی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچہ کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا، اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا میں اس بچہ کو جو تیرے پتن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا، یعنی گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اوروں سے معلوم کیا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ میں نے انا للہ پڑھا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا۔ میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے واپس لانے لگے۔ چند گز ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں سے ایک آگ نظر آئی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھابی مرحومہ کی قبر میں نمودار ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ میں یہ سن کر انا للہ پڑھا اور کہا کہ عورت تو بہت نیک اور تہجد گزار تھی، تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مجھے اس قبر پر دوبارہ لے گیا۔ جب میں قبرستان میں پھر داخل ہوا تو میرے چچا زاد بھائی وہیں ٹھٹک گئے، ڈر کی وجہ سے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے، اور میں تنہا اکیلے ہی اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچتا ہوں تو میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی بیٹھی ہے اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے۔ اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی۔ یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا۔ میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی۔ امیر مومنین، یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم صحیح ہے۔ میرے دوستو، یعنی جب وہ آدمی سفر کے اندر جانے لگا تھا، سفر میں جانے سے پہلے اس بیوی نے جب اپنے حمل کا عذر کیا کہ میں حاملہ ہوں، بوجھل ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، تو اس آدمی نے اس عورت کو کہا کہ میں اپنے بچے کو، اپنے اس حمل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے حوالے کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے آواز آئی غیب سے کہ جو تو نے ہمارے حوالے کیا تھا اپنا بچہ وہ لے جاؤ۔ اگر تم اپنی بیوی بھی ہمارے حوالے کر کے جاتے تو آج ہم تمہاری بیوی کو بھی زندہ کر کے تمہارے ساتھ چلتا کر دیتے۔ تو میرے دوستو،
اس ویڈیو کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں ہر کام کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے واقعات کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔